یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، تو ان کو یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا۔ کعبے کا غلاف پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں دعا قبول ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا سے مانگ کر عمر کو لیا، جن کے بارے میں آج اتنا اختلاف ہو گیا، جو ان کے بس ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا، یہ تو عمر فاروق وہ ہیں جن کو نبی نے خود مانگا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، اور جب آئے دین کو اتنی طاقت ملی، جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ اکبر کی تکبیریں گونج اٹھی۔ تو آج یہ بہت افسوس ہوتا ہے، جو ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں آ رہا، ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کس نبی نے دعا مانگی ہے، یہ اس نبی نے دعا مانگی ہے۔ کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ قرآن سے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا نہیں، بات نہیں کرتا، انہوں نے یہ دعا مانگی تو ان کی یہ دعا قبول ہوگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہو کر جو انہوں نے دین کی خدمت کی، جو انہوں نے دین کی خدمت کی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ آپ لوگ سمجھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، سمجھدار ہو کر بھی ان پر طعن و تشریح کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاف نہیں فرمانا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ بھی جس نے بغض رکھا وہ مومن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، پھر وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان سمجھتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشریح کرے۔ یہ دیکھیں تو صحیح وہ کیسے آئے اسلام میں، وہ خود نہیں آئے، ان کو لایا گیا، خدا سے مانگا گیا، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی دعا کو قبول کیا، قبول کر کے وہ آئے ہیں۔ تو یہ ایک شخص تھا فیروز نامی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ہی کی حالت میں شہید کر دیا۔ آپ نماز جماعت کروا رہے تھے تو اس نے شہید کر دیا۔ تو اس نے بھی معمولی سی بات پر آ کر اتنا بغض دکھایا کہ اتنا بغض دکھایا تو اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو اس لیے ہمارے خلیفہ آج کے دن شہید ہوئے محرم الحرام کی 1 تاریخ کو، لیکن ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے ہم واویلا بھی نہیں کریں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم ان کی یادوں کو ضرور تازہ کریں گے۔ بس اتنا ہی کریں گے کہ انہوں نے ایسے انہوں نے خدمت کی، اتنے جنگوں میں انہوں نے حصے لیے، یہ ہم ضرور بیان کریں گے، لیکن ہم نہ ماتم کریں گے، نہ ہم نوئے پڑھیں گے، نہ ہم واویلا کریں گے۔ کیوں نہ کریں گے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہم نے منع رہنا ہے۔